السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول عزت، اور اس کی قسط نمبر ہے 5۔ آغا جان، سردار بیگم، میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سردار راغب علی خان کا گلا کھنکھارتے ہوئے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ وہ سب اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے سوائے زید خان اور سکندر خان کے۔ وہ دونوں رات کو لیٹ آئے تھے اور شاید ابھی تک اٹھے نہیں۔ ہاں بولو راغب، کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک نظر راغب خان اور وہاں پر موجود باقی افراد پر ڈالی اور پھر سے ناشتے میں مصروف ہو گئے، جبکہ راغب علی تذبذب کا شکار تھا کہ وہ ان سے کیا بات کریں اور کیسے۔ کیا بات ہے صبیحہ؟ سردار بیگم نے راغب خان کو خاموش دیکھ کر صبیحہ بیگم سے پوچھا۔ وہ سردار بیگم کل شام کو بھابھی آئی تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ آبگینے کے کان کھڑے ہو گئے، باقی سب نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، ویسے کافی دنوں بعد آئی تھیں شمشاد، سردار بیگم بولیں۔ وہ سر میں درد کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے انہیں نہیں پتا تھا ان کی کیا بات ہوئی آپس میں۔ جی، وہ آبگینی اور قیصر خان کی شادی کی بات کرنے آئی تھیں۔ 2 سالوں سے ہم انہیں ٹال رہے ہیں تو وہ آج دوبارہ آ گئیں، اس نے آہستہ سے بتایا۔ آغا جان نے ان دونوں کی طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ شادی کا سن کر آبگینے کو ڈائننگ ہال کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ باقی تینوں بھی منہ کھولے صبیحہ خانم کی طرف ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سردار بیگم نے بھی پریشانی سے آبگینے کی زرد ہوتے چہرے کی طرف دیکھا جو ناشتہ چھوڑ کر پھٹی پھٹی نظروں سے سب کا منہ تک رہی تھی۔ کیا ہوا آغا جان؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ رابع خان نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا۔ حویلی میں سردار حاکم علی خان کا روب و دبدبہ تھا، وہی سب فیصلے کرتے تھے۔ راغب خان بڑے بھائی کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے غصے سے بھی بہت ڈرتے تھے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تم نے کیا جواب دیا ان کو؟ انہوں نے اپنی گھمبیر آواز میں سنجیدگی سے پوچھا۔ آبگینے سے وہاں بیٹھنا محال تھا، وہ تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ آغا جان، راغب خان اور صبیحہ نے یہی سمجھا کہ وہ شرما کر اندر گئی، لیکن سردار بیگم، زرمینی اور باقی دونوں اچھے سے جانتی تھیں کہ اسے قیصر خان ایک نظر نہیں بھاتا، جبکہ وہ ان پڑھ جاہل سا قیصر خان اسے شادی کا خواہش مند تھا۔ بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے حکم کے بغیر؟ وہ تو ظہیر بھائی آنا چاہتے تھے شادی کی تاریخ لینے، آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اگر آپ اجازت دیں تو انہیں بلا لیں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تو بلاؤ انہیں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ آبگینی ان کی امانت ہے، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور ساتھ میں علیزے اور سکندر خان کی شادی کا بھی سوچ چکے تھے۔ بہت شکریہ آغا جان، میں آج ہی بلاتی ہوں بھائی کو۔ وہ خوشی سے چہکیں، اور یہ جانے بغیر کہ آبگینے کے ساتھ ساتھ زید خان اور سکندر خان کو بھی قیصر خان بالکل پسند نہیں۔ تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے اس بات سے؟ الٹا مجھے تو خوشی ہوئی ہے اس بات کی۔ لیکن مجھے خوشی نہیں آغا جان۔ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے سکندر خان نے ان کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی زید خان بھی آ گیا ہے، اور اس نے واپس شہر جانا تھا، اور زید کو بھی کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ رات کو لیٹ سونے کے باوجود بھی صبح جلدی اٹھ گئے۔ لیکن کیوں سکندر خان؟ آغا جان نے یکدم غصے سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ماحول گرم ہوتا دیکھ کر وہ تینوں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ سردار بیگم کو بہت خوشی ہوئی تھی سکندر خان کو بہن کے لیے بولتے دیکھ کر، جبکہ شمشاد بیگم غصے سے پہلو بدل رہی تھیں۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند قیصر، اور اگر آپ نے اس کی حرکتیں دیکھیں تو آپ کو بھی اس رشتے پر ضرور اعتراض ہوگا۔ وہ ان کے سامنے بڑی تمیز سے آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہے اس کی حرکتوں کا؟ پورا نشئی ہے، وہ ناچ گانا شراب نوشی سب کچھ کرتا ہے۔ حلیہ دیکھا ہے آپ نے اس کا؟ شکل سے ہی لچا لفنگا لگتا ہے۔ مجھے بھی وہ بالکل نہیں پسند، میں نہیں چاہتا یہ رشتہ ہو۔ زید نے بھی سکندر کی شے پر تھیکے لہجے میں کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ زید صحیح کہہ رہا ہے، اس کے لچھن ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے نہیں آغا جان، اس لیے میں چاہتا ہوں ابھی کا رشتہ قیصر کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے زید کی تائید کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں کو لگا لیا۔ چپ کرو دونوں، ابھی میں زندہ ہوں اور وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور یہ رشتہ کرنا یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ آغا جان یکدم غصے سے دھاڑے، راغب اور صبیحہ ڈر گئے۔ زید خان بھی ان کے غصے سے خائف ہو کر چپ کر گیا، لیکن وہ نہیں ہوا تھا خوش، نہ ہی خاموش۔ میں جانتا ہوں آغا جان فیصلہ آپ ہی کریں گے، لیکن میں آپ کو ایسا غلط فیصلہ کبھی نہیں کرنے دوں گا، وہ بھی اپنی ضدی لہجے میں کہتا ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ گیا، اور اس کے پیچھے ہی زید بھی اٹھ گیا۔ سردار راغب علی خان اور صبیحہ ہکا بکا دونوں کو
हॉल से जाते हुए देख रहे थे। मैं कैसर खान से कभी शादी नहीं करूंगी और ये बात मैं 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ। वो तीनों से भी उठकर उसके पीछे ही कमरे में आ गई। वो पहले ही रो रही थी। उनको देखते ही गुस्से से बोली। अलीज़ा ने आगे बढ़कर इसका गले से लगाया तो वो और ज़्यादा रोने लगी। चाची जान और चाचा साईं राज़ी हैं। अभी शादी करने पर किसी हद तक आगा जान भी, लेकिन अब होगा वही जो आगा जान फैसला करेंगे। जरी धीरे से बोली और आपकीने ने ऐसी नज़रें उससे देखा जैसे कह रही हो कि तुम तो सब जानती हो, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। वो जल्दी से नज़रें झुका गई। शबीना चुपचाप खड़ी इसे रोता देख रही थी। अभी ही तो ऐसे ही, लेकिन अगर सिकंदर खान और जैद राज़ी ना हो तो आगा जान कभी नहीं करेंगे तुम्हारी शादी उधर। तुम फिक्र ना करो, वो दोनों तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अलीज़ा ने इसकी आंखों से आंसू साफ करते उसे तसल्ली दी। ज़रमीना ने आगे बढ़कर उसको खुद से लगाया। उस कमरे के आगे से गुजरते हुए सिकंदर खान की कदम अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर ठटक कर रह गए और फिर वो वहीं जम गया। इसके पीछे आती जैद खान ने उससे वहाँ रुकने की वजह पूछी चाही तो उसने इशारे से चुप रहने को कहा। लेकिन मुझे तो अम्मी पर हैरत हो रही है, सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही हैं। अलीज़ा ने बहन की हालत देखकर गुस्से से कहा, आप भी चुप कर जाएं प्लीज़। कब से खामोशी से उसे रोता देखकर शबीना ने भी रूहानसी होकर इसे चुप करवाना चाहा। जैद ने परेशानी से सिकंदर की तरफ देखा। मेरे कमरे में आओ जैद, वो संजीदगी से कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वो भी जल्दी से उसके पीछे उसके कमरे में आ गया। मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा जैद। मेरे लिए मेरी बहन की खुशियों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और ये बात आगा जान को भी माननी पड़ेगी। सिकंदर खान ने कमरे में टहलते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो, क्योंकि मुझे भी कैसर जहर लगता है और ना ही मेरी इससे बनती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ बाबा और अम्मी जान को, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी जान को भाई और भतीजे के प्यार के सामने हम नज़र ही नहीं आ रहे। वो भी गुस्से से बोला, तुम टेंशन न लो, तुम्हारे लाले हैं ना। वो उसको गुस्से से देखकर प्यार से बोला, जी आपके होते हुए तो मुझे कोई टेंशन नहीं। वो भी मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के आसार भी वाज़ह थे। क्या हुआ लाला, क्या कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं, इसने बात को टालना चाहा। बताएं तो सही कुछ। यार जैद, मुझे रात वाली बात बहुत परेशान कर रही है, इसने परेशानी से कहा। वो कैसे लाला? मुझे लगता है रात को मलिक के बाद ठीक कह रहा था, उसके बंदों ने वो सब नहीं किया। तो फिर किसने? क्या मैंने किया? इसने आंखें फैलाकर पूछा। यार लगता है ये कोई तीसरा बंदा लगता है जो हमें लड़वाना चाहता है। नहीं लाला, पहले भी मलिक के बाद के बंदों ने ऐसे किया था। याद है ना आपको जब पहली बार मेरा झगड़ा हुआ था उनसे? हाँ याद है, और ये भी याद है कि उसने अपनी गलती मानकर हमसे माफ़ी भी मांग ली थी। तुम खुद देखो, वो बार बार कह रहा है कि उसके बंदों ने ऐसी हरकत नहीं की, और तुम्हें भी किसी तीसरे बंदे ने कॉल की है और मुझे भी, जबकि हमारे बंदों के नंबर्स हम जानते हैं। लेकिन इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल नहीं की, उन्हें इतना होश नहीं था। और मलिकाबाद के बंदों का तो हाल ही बुरा था, वो कैसे कर सकते थे कॉल? कोई तो है जिसको हमारी मलकों से हुई पहली लड़ाई का भी पता है, और अब वो ऐसे करके हमें दुश्मन बनाकर फ़ायदा उठाना चाहता है। पर वो सोची अंदाज में जैद की तरफ देखने लगा और उसे भी अब इसकी बात समझ आ रही थी। सही कह रहे हैं आप लाला, अब मुझे भी समझ में आ रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे पता लगाना पड़ेगा। वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, जी मैं भी अपने ज़रिए से पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि किसकी जितनी ज़रूरत हुई और जिसने ये सब कुछ किया है, क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ 10 बजने वाले थे। कहाँ जा रहे हैं आप? वो एकदम से उदास हुआ उस पर जाते हुए देखकर। क्या जा रहा हूँ यार, बहुत काम रुके हुए हैं, पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ हूँ, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। ओह, तो फिर कब आएंगे वापस? उसने फिक्रमंदी से पूछा। शाम को, अगर जल्दी फ्री हो गया तो आऊँगा, नहीं तो फिर जब टाइम लगा। उसने बैग में कपड़े डालते हुए कहा, लाला एक बात कहूँ, आप यहीं रहें, यहाँ से ही रोज़ चले जाया करें शहर। यहाँ से शहर कोई इतना दूर भी नहीं है। वो असल में जब आप शहर चले जाते हैं तो मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। वैसे हम गाँव के लोग इतने बुरे भी नहीं। इसके जाने का सुनकर वो उदास हुआ था, इसलिए उसने मशवरा देते हुए आखिर में शरारत से आंख दबाकर कहा। लोगों के जिक्र पर अचानक उसके जहन में एक अजनबी लड़की का भी ख्याल आया, जिसे कल गुस्से होकर आया था और फिर रात वाले मसले में ऐसे उलझा कि दोबारा इसके बारे में कुछ सोच ही ना सका। लेकिन अब वो पूरी आबोताब के साथ उसके जहन और दिलो दिमाग पर सवार हो चुकी थी, लेकिन इस याद में कल वाला गुस्सा नहीं था। सही कह रहे हो, लोग तो वाकई बहुत प्यारे हैं गाँव के, इसने खोए खोए लहजे में कहा। उसे खोए हुए लहजे को महसूस करके उसके पास आकर शरारत से बोला, लाला मुझे ऐसा लगता है जैसे दाल में कुछ काला है, या फिर दाल ही काली है। लेकिन अब आपकी हालत देखकर लग रहा है जैसे सारी दाल बिल्कुल काली हो चुकी है। वो उसकी बात चौंका, लेकिन फिर इसकी शरारत समझ आने पर ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर जड़ा के मसनूई गुस्से से बोला, बकवास नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कहाँ खो जाते हैं आप? वो शरारत से आंख दबाकर बोला, मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से, तंग ना करो। एकदम ही दोनों का मूड खुशगवार हो गया था। हा हा हा, वैसे मैं खुद ही पता लगा लूँगा कि दाल काली है या नहीं। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर जाने के लिए मुड़ा। सुनो,
ملک کے بندوں کا پتہ کراؤ، وہ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے؟ اس نے زید کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر پیچھے سے کہا۔ کیوں، وجہ؟ وہ کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑا اور پھر تیوری چڑھا کر پوچھا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو اور بھاگو یہاں سے، وہ کہہ کر واش روم میں گھس گئے، جبکہ زید خان منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 بجے وہ شہر کے لیے نکل پڑا۔ سردار حشمت علی خان اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ خان پور گاؤں کے سرپنچ بھی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بیٹی انہی کی تھی۔ بڑے حاکم خان صاحب، اس سے بڑا 4 برس چھوٹا راغب علی خان۔ سردار حشمت علی خان کی وفات کے بعد سرپنچ کی پگڑی سردار حاکم خان کے سر پر رکھی گئی۔ انہوں نے بھی باپ کی جگہ پہلے دشمنیاں بنانا اور پھر ان کو پالنا اور ان کو پسندیدہ عمل تھا۔ سردار حاکم علی خان اور راشدہ سردار بیگم کے 2 بچے تھے، بڑا سکندر علی خان اور بیٹی زرمین گل۔ راغب علی خان اور صبیحہ بیگم کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور ان کی بڑی بیٹی علیزہ سکندر خان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس سے چھوٹا زید خان، پھر تھی آبگینہ جو زرمینہ کی ہم عمر تھی، ان سب سے چھوٹی شبینہ گل جو راغب علی لاڈلی تھی۔ اسٹائلش، مغرور اور نک چڑھی سی علیزہ گل نے ایم اے اکنامکس کیا تھا اور اب وہ فارغ ہو گئی تھی۔ حویلی کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے خاصی اہمیت دی جاتی تھی، جس پر وہ بہت اتراتی تھی، اور پھر جب سے سکندر خان کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا تھا تب سے تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، لیکن سکندر خان کے سخت اور حدت آمیز رویے نے اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں تھی۔ زرمینہ اور آبگینہ نے ایم اے انگلش کیا تھا، کچھ دن پہلے ان دونوں کا رزلٹ آیا تھا۔ شبینہ اس حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی اور وہ بھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ سکندر علی خان بھی ضد، غصے اور ہٹ درمی میں باپ پر گیا تھا، لیکن اسے اپنے خاندان کی فرسودہ رسم و رواج سے چڑ تھی۔ اس کو بلا وجہ کی دشمنیاں پالنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے ایم بی اے کیا اور باپ دادا کی پالی ہوئی جدی پشتی دشمنیوں اور گاؤں کی زمینیں چھوڑ کر شہر میں اپنا بزنس شروع کر دیا تھا، اور جلدی وہ اپنا ایک الگ سے نام اور مقام بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ جبکہ زید خان نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی زمینیں سنبھالی تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی آزادی سے گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، شکار کرنا اس کا جنون تھا، وہ آزاد ہواؤں میں اڑنے کا عادی تھا۔ زید خان کا رشتہ آغا خان نے زرمینہ کے ساتھ کیا اور سکندر کا علیزہ سے اور آبگینہ کا اس کے ماموزاد کیسر سے کر دیا تھا، لیکن سکندر خان اور آبگینہ کو اپنے اپنے ہم سفر پسند نہیں تھی اور وہ دونوں ہی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن فی الحال سکندر خان خاموش تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وقت آنے پر وہ خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا، اور اب وقت آ گیا تھا۔ عباد اور پری نہیں آئے ابھی تک۔ گل نے شمی سے مل کر ناشتہ لگایا تھا۔ ملک شاہ نواز اور عذرا بیگم بھی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے تھے۔ خالی ٹیبل دیکھ کر ملک شاہ نواز نے پوچھا، نہیں، عباد تو سو رہے ہیں اور پری پیپر کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے شاید نہیں آئی۔ اس نے چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ عباد کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ عذرا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ عباد کو اتنی دیر سے اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ جی امی، طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن وہ رات کو تھوڑا لیٹ آئے تھے اس لیے سو رہے تھے۔ اس نے رومال سے پراٹھا نکال کر ملک شاہ نواز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ رات کو کہاں گیا تھا عباد؟ بابا میں زمینوں پر گیا تھا۔ زید خان کے بندوں نے ہمارے بندوں پر پانی چھوڑ کر اب فضول سا الزام لگایا اور انہیں مارا ہے، لیکن بابا وہ کر بہت غلط رہا ہے یہ انسان۔ اس نے جھوٹ بولنے کی بجائے اپنے بابا سے صاف بات کی، اور ملک شاہ نواز اور عذرا بیگم بھی پریشان ہو گئے۔ یا اللہ، خیر سب ٹھیک تو ہے نا؟ عذرا بیگم کا تو دل ہی دل میں سن ہو گیا تھا۔ واقعی زید اب بہت غلط کر رہا ہے، ہمارے لوگوں سے غلط ہوئی ہے اور ہم نے اس کے لیے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ملک شاہ نواز نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور وہ اچھے خاصے پریشان تھے۔ جی بابا، اس بار اس کا بڑا بھائی بھی تھا، لیکن میں نے اسے بھی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ بچ کر رہیں اب مجھ سے۔ وہ غصے سے بولا، چھوڑو بیٹا، غصہ نہ کرو، تم بہت سمجھدار ہو، اللہ اسے بھی ہدایت دے گا۔ عذرا بیگم نے دھیرے سے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ اپنے بندوں کو بھی سمجھا دو، وہ بھی ان سے دور رہیں، ایسے ہی ان کے منہ لگیں گے تو بات مزید بڑھ جائے گی۔ میں خود بھی دشمنیاں نہیں پالنا چاہتا۔